السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری قربانی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ 8 مسئلے ہو چکے۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ کر دینے سے قربانی ادا ہوگی یا نہ ہوگی۔ تو اس سے متعلق گفتگو یہ ہے کہ سارے اعمال شرعیہ کا مقصود تقوی ہے۔ انسان کوئی سا بھی عمل کر لے، اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ تقوی۔ مثلا نماز عاجزی اور انکساری کے صورت میں تقوی حاصل ہوتا ہے، روزے میں تزکیہ نفس کی صورت میں، جہاد میں شجاعت کی صورت میں، اور قربانی میں جان نثاری کی صورت میں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے قربانی کے بجائے نماز پڑھ لی تو نماز سے عاجزی اور بندگی کا تقوی ملتا ہے، مگر قربانی کی صورت میں حاصل ہونے والا تقوی نہ ملا۔ بس اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے اور صدقہ دے دے تو قیامت کے دن اس کو صدقہ کا ثواب مل جائے گا، مگر قربانی کا مطالبہ باقی رہے گا۔ اور یہ سوال ہوگا کہ قربانی کیوں نہیں کی؟ بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ بالکل سیم اسی طرح جیسے کوئی شخص نماز تو پڑھتا رہا اور روزہ نہ رکھا تو روزے کا مطالبہ ہوگا کہ روزہ کیوں نہیں رکھا تھا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے، آپ کو مثال سے سمجھائیں کہ آپ نے ایک آدمی ملازم رکھا جس کے سپرد آپ نے کھانا پکانے اور کھانا کھلانے کی خدمت سونپی۔ اب اس نوکر نے یہ کیا کہ کھانا تو پکایا نہیں، مگر گھر کو صاف کر کے آئینہ بنا دیا، ہر چیز قرینے سے رکھ دی، جھاڑ بھی دیا، فرش بھی دھو دیا، جالے بھی صاف کیے۔ اور جب آپ کے گھر میں جب آپ گھر میں پہنچے اور دیکھا کہ ملازم نے گھر کو بہت صاف ستھرا کر رکھا ہے تو یقیناً آپ خوش ہوں گے، مگر جب کھانے کا وقت تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے کھانا نہیں پکایا، تو یقیناً آپ اس سے باز پرس کریں گے کہ تو نے کھانا کیوں نہیں پکایا، میں نے تو تجھے کھانا پکانے کے لیے رکھا تھا۔ تو کیا وہ ملازم جواب دے سکتا ہے کہ صاحب میں نے گھر تو صاف کر دیا، اب کھانے کا مطالبہ کیسے؟ ظاہر ہے کہ اس سے یہی کہا جائے گا کہ یہاں جو کام تیرے سپرد کیا تھا وہ تو نے کیا نہیں، اور ایک ایسا کام کیا جو فی الجملہ اگرچہ اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، گھر کو صاف کیا، مگر تیرے سپرد نہ تھا، اس لیے یہ کام تجھ کو کھانا کھلانے کے بعد کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح صدقہ و خیرات تو عبادت نافلہ تو ہیں، اور قربانی واجب ہے، تو صدقہ دینے سے اس کا مطالبہ باقی رہے گا۔ حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو صورت آپ اختیار کریں گے اس کی روح اس میں ڈالی جائے گی، جیسے انسان کی صورت میں انسان کی روح اور حیوان کی صورت میں حیوان کی روح۔ پھر قربانی کی روح صدقے میں کیسے آ سکتی ہے؟ اسی لیے قیامت میں ہر ایک عمل کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ مثلا جو شخص مسجد بناتا ہے اس کو جنت میں مکان ملتا ہے، اور روزہ دار کے لیے قیامت کے دن دسترخوان بچھایا جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے متعلق ارشاد ہے کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں اور بالوں اور کھالوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اجزاء کا ذکر حدیث شریف میں ان اجزاء کا ذکر ہے جن کو ہم بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، اس کے ردی اجزاء پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو جو اصلی چیز یعنی گوشت ہے اس پر کیوں ثواب نہ ملے گا؟ آگے ارشاد ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو تم اس عمل یعنی قربانی کو کر کے اپنا دل ٹھنڈا کرو، تو یہ مقبولیت کا درجہ بھی قربانی کے ساتھ خاص ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صدقہ اگر آپ ادا کریں گے تو اس سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، آپ کو قربانی ادا کرنا پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔